بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع روشن کے ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور پاک کے پاس آئی اور بولی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، میں جائیداد والی ہوں، مال و دولت والی ہوں، ننیال ددیال سب کچھ، گھر والے سب کچھ، سسرال میں کہ سب کچھ چھوڑ آئی ہوں اور آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ ایک جوان بیٹا ساتھ لائی ہوں جو آپ کی خدمت کرے گا، اور میں سیدہ فاطمہ کی خدمت کروں گی، عائشہ صدیقہ کی خدمت کروں گی، ان کے برتن دھوؤں گی، ان کی نوکری کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اصحاب صفا میں شامل کیا۔ بیٹا بڑا نیک، سعادت مند، بڑا پیارا تھا، بڑا فرما بردار تھا، دل لگا کے پڑھنے والا۔ ایک دن بیمار ہوا تو بہت زیادہ علیل ہو گیا، اتنا علیل ہوا کہ جسم کانپنے لگا اور روح پرواز کر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ حضور پاک آئے، آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پہ بہت پریشانی۔ حضور پاک نے فرمایا، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ پھر فرمایا، نہیں۔ حضرت انس نے کہا، ہم سب حیران پریشان کہ اب ارادہ حضور کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے، نہیں، اس کی ماں کو خبر دو۔ اور آنسو خشک ہو گئے، چہرے کی پریشانی ختم ہو گئی۔ حضور فرمانے لگے، اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو خبر دو۔ اس کی ماں کو خبر دی۔ ماں نے کہا، ماں نے سنا تو روتی ہوئی بھاگی، گری، اٹھی، پھر بھاگی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر بھاگی، مسجد نبوی پہنچی تو نہیں روئی، راستے میں روتی آئی، یہاں آ کے نہیں روئی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اس کی ماں آئی، ہم سے بولا، تمہارا ساتھی فوت ہو گیا؟ ہم نے کہا، ہاں۔ وہ بیٹے کے پاؤں کی طرف آئی، اس کے پاؤں چومے، سینے سے لگائے، اور پھر چہرے کی طرف آئی، بیٹھی اور سجدے میں سر رکھا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کی، اے اللہ، میں دولت کے لیے یہاں نہیں آئی تھی، جائیدادوں کے لیے نہیں آئی تھی، میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو مان کر آئی تھی۔ خداوندہ، میں گھر چھوڑا، ننیال چھوڑا، ددیال سب چھوڑے، وہ سب کافر تھے، دشمن تھے، سب چھوڑ آئی۔ اے اللہ، بیٹے نے جانا تھا، اس کا بھی شکوہ نہیں۔ خداوندہ، اب میرے سب کہیں گے کہ تو نے کلمہ پڑھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، مجھے تانے دیں گے، اور تو نے کلمہ پڑھا، تیرا بیٹا چلا گیا۔ اے اللہ، اے خداوندہ، میرے یقین ہے، ایمان ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ تو مارنے پہ قادر ہے تو تو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ہم نے ایسا نظارہ مسجد نبوی میں کہیں نہیں دیکھا۔ ماں نے اس یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، اس یقین کے ساتھ دعا کی، اس یقین کے ساتھ گڑ گڑائی، خداوندہ کے آگے سے اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، بولی، دعا کی، گڑ گڑائی کہ بیٹا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا۔ جب حضور کو اطلاع دی، حضور مسکرائے اور فرمایا، میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، میرے رب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان زمین پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخشش دوں؟ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوئی، پھر وہ اس وقت نا امید ہو جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر ان دونوں ہاتھوں میں خیر کا سوال کرے، پھر وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت باعزت ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر وہ ان میں سے کوئی خیر نہ ڈالے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔